السلام علیکم معزز صارفین، شمامہ عمر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی یہاں پر خیریت سے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سامعین سے گزارش ہے کہ شمامہ عمر چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ صارفین، آج میں بات کروں گی ایسی شخصیت کی جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور انہوں نے بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی۔ ویسے تو شوبز انڈسٹریز میں بہت بڑے نام ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں اور اسلام کی طرف آئے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی اداکارہ ہیں جو کہ نہ صرف انڈیا میں مشہور ہیں بلکہ آل اوور دا کنٹری اور کنٹری سے باہر بھی بہت زیادہ جانی مانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور بہت اچھا کام کیا اور آئٹم سانگز بھی کیے، لیکن اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ان کی زندگی میں اچانک سے انقلاب آ گیا۔ یہ بہت ہی بہترین اداکارہ تھی اور بہت زیادہ اچھے رول بھی کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ مختلف فلموں میں اور ڈراموں میں اور سانگز میں آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شوبز انڈسٹریز کس طرح کی ہے، اور ظاہری بات ہے جب انسان شوبز میں رہتا ہے تو اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے، چاہے وہ انسان اندر سے کیا سوچ رہا ہے یا وہ اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے یا نہیں آنا چاہ رہا۔ جب ایک دفعہ کسی انڈسٹری کے اندر آپ ان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کا وہی لائف اسٹائل اسی حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ ان کی زندگی اچانک سے بدل گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی اور مجھے بہت زیادہ اچھی لگنے لگی۔ دوستوں، وہ اداکارہ کوئی اور نہیں، وہ ثنا خان ہے۔ ثنا خان نہایت ہی بہترین اداکارہ بھی تھی اور ڈانسر بھی۔ انہوں نے ظاہری بات ہے بہت سارے اچھے رول بھی کیے، بہت سارے سانگس ان پہ پکچرائز ہوئے اور بہت ساری کنٹروورسیز کا حصہ بھی رہی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور بہت اچھا آیا اور پازیٹیو چینج آیا، جو کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا تھا وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور یقین ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا، اور کیونکہ آپ جب اسکپ کریں گے ویڈیو تو آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے پلیز برائے مہربانی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ثنا خان نے جب انڈسٹری جوائن کی اور اس کے بعد کافی عرصے تک کام کیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے دل میں اچانک سے بہت سارے خیالات آنے لگے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جس بندے کو چاہے وہ صحیح کرے، جس بندے کو چاہے وہ بدلنا چاہے۔ تو ثنا خان کو دل میں بہت ساری اس طرح کی خواہشات جاگنے لگیں، بہت سارے وسوسے آنے لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کنورٹ ہو جائیں اور اسلام کی طرف واپس آ جائیں، کیونکہ وہ ایک مسلم فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی جو فیملی ہے وہ بہت اچھی ہے اور بہت ہی نائس ہے اور نماز روزے کی ہر ایک چیز کی پابند ہے۔ لیکن جو ثنا خان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب شوبز انڈسٹری کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے یہ تمام چیزیں فالو نہیں کر سکتا، کیونکہ ایز اے مسلم اور وہ بھی انڈیا میں رہتے ہوئے آپ کو یہ تمام چیزیں کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کو انوائرمنٹ پرووائڈ ہوتا ہے آپ اس انوائرمنٹ میں رہ کے وہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے ہیں جو کہ آپ ویسے کر سکتے ہیں۔ ثنا خان کے دل میں اچانک سے خیالات آنا شروع ہوئے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ میں بالکل صحیح نہیں کر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اس طریقے کی تلقین کی، باقاعدہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں محسوس کی کہ ان کو فیل ہونے لگا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ جائز نہیں ہے اور میں غلط کر رہی ہوں، اور جس طریقے سے میں اپنے پیسے کما رہی ہوں، جس طریقے سے میں نے اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، جو پروفیشن میں نے اپنایا ہوا ہے وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے ایک فیمس پرسنالٹی، ایک فیمس سیلیبریٹی کے لیے بہت زیادہ
ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک پیک کے اوپر، ایک فیم کے اوپر پہنچ کر اپنے آپ کو ایک نارمل لڑکی کی طرف اور ایک گھریلو لڑکی کی طرف واپس لے کر آئے. کیونکہ انسان جب آگے نکل جاتا ہے اور اپنی ایک منزل کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو واپسی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایک، کہ وہ جس کو چاہے وہ اس کا رخ چینج کر دے اور اس کو اچھائیوں کی طرف واپس لے کر آئے. تو ثنا خان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نیک ہدایت دی کہ وہ جو ہے واپس اس طرف راغب ہوئی اللہ کی راہ میں، اور انہوں نے جو ہے یہ جہاد کیا. اس کو کہتے ہیں جہاد کرنا، اپنی خواہشات کو کم کر کے، اپنی خواہشات کو مار کے انہوں نے واپس ایک نارمل لائف گزارنی سٹارٹ کر دی. اور انہوں نے جو ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے خواب دیکھنے، ان کو مختلف قسم کے خواب آئے، انہوں نے خواب دیکھنے شروع کیے. مطلب اس طرح کے خواب کہ ظاہری بات ہے جب وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئی تو جو انسان سوچتا ہے تو وہی چیز اس کے قابو میں بھی آتی ہے اور لاشعور میں بس جاتی ہے. جیسے انسان اگر دن بھر ایک ہی بارے میں سوچتا رہے گا یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ مختلف اس کو خواب دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلائیں گے. اور بہت ساری ایسے تنبیہ والے خواب آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ خود چاہے گا کہ میرا بندہ اس کی طرف رجوع کرے. تو ثنا خان کو بھی اس طرح کے بہت سارے خواب آئے ہیں. تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ ان کو کس طریقے کے خواب آئے ہیں. کہ انہوں نے جو ہے انکار کر دیا کہ میں جو فلم انڈسٹری ہے اس کو میں خیر بات کہہ دوں گی، اور اپنی ایک جو ذاتی زندگی ہے ایک گھریلو اور ایک بہت ہی اچھی انوسینٹ لڑکی کی طرح جیسے کہ وہ پہلے تھی اس طریقے سے گزاروں گی. تو میں آپ کو بتاتی ہوں. ثنا خان ایک رات لیٹی ہوئی تھی اور ظاہری بات ہے ان کی آنکھ لگ گئی اچانک. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک گریو ہے قبر، اس کے اندر آگ جل رہی ہے، آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے. تو جب ثنا خان اٹھی اگلی صبح تو ان کو خوف سا طاری ہوا اور ان کے دل و دماغ کے اوپر یہ خواب جو ہے وہ چھا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا ہے تو وہ کیوں دکھایا ہے، اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے اس کی تعبیر. تو انہوں نے جو ہے سوچا تو ان کو یہ پتہ چلا، ایک اندر سے آواز آئی کہ یہ جو آگ ہے اس کے اندر آپ بھی ہو سکتی ہیں، اور ہر وہ مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے یا غلط کام کر رہا ہے یا غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے. تو خبر اور خبر کے اندر جو ہے آگ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ جو ہے عذاب قبر اس بندے کو دیا جائے گا یا اس بندی کو دیا جائے گا جو کہ غلط کام کی طرف چل رہی ہے یا غلط کاموں کی طرف راغب ہے. تو ثنا خان جو ہیں وہ کافی پریشان ہوئی اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھ گیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گی. تو اس کے بعد سے ان کو اس طرح کے بہت سارے خواب آئے، بہت ساری چیزیں جگہ جگہ ان کو ہائی لائٹ ہوئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دکھا رہا تھا کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. ان کو ایسا بھی ہوا کہ جب وہ اپنے سیلون جایا کرتی تھیں اور مالش وغیرہ کروایا کرتی تھیں، مساج جسے کہتے ہیں، یا فیشل کروایا کرتی تھیں، تو ان کو ایسا فیل ہوتا تھا جیسے کہ وہ ان کے اوپر کفن لپٹا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے فیل کرتی تھی جیسے وہ بالکل لیٹی ہوئی ہیں اور بالکل اکیلی ہیں اور چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طریقے کی چیزیں ان کو بہت زیادہ ان کے دل میں آنے لگی اور وہ محسوس کرنے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی کو بالکل چینج کر لیں گی. انہوں نے اپنے دوستوں سے رابطے ختم کر دیے، ایسے دوست جو ان کے بہت قریبی تھے، لیکن ایسے سارے دوست جو غلط راہ پہ تھے اور جو ان کو اسلام سے دور کر رہے تھے،
ان دوستوں سے انہوں نے قطع تعلق کر دیا اور ان کو باقاعدہ بول بھی دیا فون کر کے اور میسیج کے تھرو، مطلب سوشل میڈیا کے تھرو، کہ وہ اسلام قبول کر رہی ہیں اور وہ بالکل چینج ہونا چاہتی ہیں. اور بہت سارے لوگوں سے تو انہوں نے قطع تعلق کر دیا جن کو سمجھتی تھی کہ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود بھی ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور ان کی وجہ سے ان کی لائف ڈسٹرب ہوگی یا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آ سکیں گے. انہوں نے کافی عمرے بھی کیے اور ظاہری بات ہے وہ جو بھی پیسے وہ کما رہی تھی تو وہ انڈسٹری کے تھرو کما رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے انڈسٹری جو ہے وہ بہت ہی فیم کا نام ہے اور پیسوں کی چمک دھمک اور رہل پہل کا نام ہے. تو انہوں نے بھی جو بھی کمایا تو یہ بھی انڈسٹری کا حصہ رہی اور کافی کچھ انہوں نے کمایا اور بہت زیادہ ان کے پاس ماشاءاللہ سے اللہ کا دیا ہے. لیکن ان کو احساس ہوا کہ جو بھی میں کما رہی ہوں وہ صحیح نہیں ہے اور وہ میں حق حلال کی چیز نہیں کما رہی ہوں. تو یہ بالکل چینج ہو گئی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک انہوں نے جو ہے اپنی لائف اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دی اور وہ اپنا سلون چلا رہی ہیں اور دوسرے کام کر رہی ہیں اور انڈسٹری کے لوگوں کو اور انڈسٹری کو پوری انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا. اور مفتی انس صاحب جو کہ بہت اچھے اور بہت زیادہ نیک شریف انسان ہیں ان سے شادی کر لی اور ماشاءاللہ سے ابھی انہوں نے حج بھی کیا اور بہت زیادہ وہ ویڈیوز ڈالتی رہتی ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور ماشاءاللہ سے ان کو دیکھ کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں. تو یہ سمجھ لیں معجزہ ہے. اور ہر انسان جو خود فیل کرے کہ وہ غلط راستے پر ہے اور اس کو راستہ وہ اپنانا نہیں چاہیے جو کہ غلط ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً وہ راستہ بدل دے اور اچھے راستے کی طرف مائل ہو. تو مفتی انس صاحب اور ثنا صاحبہ کی جو لائف ہے بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ اور ان کو خوش رکھے اور وہ استقامت نصیب فرمائے ان کو کہ انہوں نے جو راستہ چنا ہے نیک راستہ اس کے اوپر قائم و دائم رکھے. اور ان کو دیکھ کر جو اور انڈسٹریز کی اداکارائیں ہیں اور پاکستان میں یا پاکستان سے باہر یا انڈیا میں یا انڈیا سے باہر پورے جسے کہتے ہیں دنیا میں جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی اسٹوری جان کر اور ان کو دیکھ کر اور ان کی ویڈیوز سے متاثر ہو کر وہ بھی اسلام کو فالو کریں، اسلام میں کنورٹ ہو جائیں اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں اور اپنے آپ کو بالکل ڈھال لیں اسلام کے مطابق. تو آپ جو ہے ان کو اب دیکھیں گے اور آپ ان کی پہلی ویڈیوز اگر دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہ بالکل دین اسلام کی طرف آ چکی ہیں جسے کہتے ہیں بالکل مسلم، پیور مسلم کے تہجد بھی پڑھتی ہیں، چاشت کی بھی نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ سے، روزے بھی اپنے پورے رکھتی ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، مطلب سارے وہ کام کرتی ہیں ماشاءاللہ سے جو کہ کرنے چاہیے. سارے سنت اور ساری ایسے راستے اپنائے ہیں انہوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیتا ہے انسان کو. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اچھی بھی لگنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر میسیج ہے آپ سب کے لیے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور دین کے راستے پر چلنا چاہیے اور حق حلال کی روزی کمانی چاہیے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ شمامہ عمر چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے اور جو نئے آنے والے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے جو چینل ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ. اور آپ لوگ جو ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام گروپس میں اور ہر جگہ پہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کہ یہ ثنا خان تک پہنچ جائے ویڈیو اور اس میں ان کی تعریف ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہوں گی اور اپریسیشن ہے ہماری طرف سے کہ اور اچھے سے اچھا یہ کر دکھائیں جس طرح سے انہوں نے سب کے دل جیت لیے ہیں.